السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر تمہاری زندگی میں سکون نہیں، اگر تمہارا رزق رکا ہوا ہے، اگر تم راتوں کو روتے ہو اور دن کو بھٹکتے ہو، تو یہ بات آج کان کھول کر سن لو۔ تمہاری یہ تمام بربادی تمہاری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غرق ہو جاتے، مگر تم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا چنا۔ آج میں تمہیں وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو حضرت شمس تبریز نے مولانا رومی کو دینے سے پہلے بڑے بڑے عالموں سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ راز ایک تلوار کی طرح ہے، اگر سن لیا تو تمہاری زندگی جہنم رہے گی یا پھر جنت بن جائے گی۔ تیار ہو جائیے گا دوستو، اگر سننے کی ہمت ہے تو آخری لفظ تک رکنا۔ پہلا راز جو تمہاری موت کے خوف کو ختم کر دے گا۔ کیا تمہیں اپنی قبر کی پہلی رات یاد ہے؟ تنہائی، اندھیرا اور سانپ۔ دوستو، ہر نیکی وہاں کام نہیں آئے گی، مگر شمس تبریز کی تعلیم کہتی ہے درود شریف قبر میں آنے والا پہلا دوست ہے۔ سوچو، جب تمہارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجا ہوا درود فرشتے لے کر روزانہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو تمہارا تعلق کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دمدار لائن سن لو، جس دن تمہاری آخری سانس ہوگی اس دن تمہارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق تمہارے اور ملک الموت کے بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تمہاری آسانی کے لیے دعا کریں گے۔ درود پڑھنے والے پر قبر کی سختی ایسے گزرتی ہے جیسے میٹھی نیند۔ اگر وحشت سے بچنا ہے تو ابھی درود شروع کر دو۔ دوسرا راز، اب بندہ بن جا اور اپنی ٹوٹی ہوئی تقدیر کو خود اپنے ہاتھوں سے جوڑ۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی، شمس تبریز کہتے تھے تقدیر بھی بدلتی ہے جب واسطہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو۔ یاد رکھو، جب ایک صحابی نے اپنا سارا وقت درود کے لیے وقف کیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سب غموں کو دور کر دے گا۔ کیا تمہیں یہ عام بات لگی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے مقدر میں رزق کی تنگی لکھی ہے تو اللہ درود کی برکت سے وہ لکھا ہوا مٹا دے گا۔ اگر تمہارے جسم پر بیماری کا عذاب نازل ہو رہا ہے تو درود کی طاقت سے وہ عذاب ٹل جائے گا۔ تم اپنے غلط فیصلوں کی قیمت بھی درود سے ادا کر سکتے ہو۔ درود پڑھو اور دیکھو کائنات کیسے تمہاری محتاج ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، تیسرا اور سب سے مولک راز درود ابراہیمی میں چھپا ہوا وہ نور ہے۔ یہ وہ درود ہے جو ہمارے میراث کا حصہ ہے۔ دوستو، شمس تبریز نے مولانا رومی کو یہی سکھایا کہ بیٹا آمود نہ پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم تو تم ایک ساتھ دو نبوتوں کی برکتوں کو اپنی طرف کھینچتے ہو۔ تم ایک ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور نسل میں جاری تمام روحانی فیض میں شریک ہو جاتے ہو۔ یہ راز یاد رکھنا، یہ درود تمہاری نسلوں کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ تمہاری اولاد میں عشق، ایمان اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تمہاری آئندہ نسلوں کی ضمانت ہے۔ یہ درود پڑھ کر دیکھو تمہاری زندگی میں وہ غیبی برکت نازل ہوگی جو تمہاری عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ دوستو، بس راز ختم ہوا، اب آخری بات سن لیجیے گا۔ تمہارا امتحان شروع۔ اب ان رازوں کو جاننے کے بعد اگر تم نے درود کی کثرت نہیں کی تو تم اس غفلت کی قیمت قیامت کے دن ادا کرو گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل ہوا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ کیا تم ذلیل ہونا چاہتے ہو؟ نہیں؟ تو اٹھو، اس وقت کی بربادی کو چھوڑ دو۔ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ درود ابراہیمی کا عہد
کر لو اور اسے رونا سیکھ لو۔ جب تک آنکھوں میں آنسو اور دل میں تڑپ پیدا نہ ہو، درود قبول نہیں ہوتا۔ ہمت کرو۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔